بارے میں جو وضاحت آپ چاہتے ہیں وہ میں دوں اور سنسیئرلی دوں، لیکن میں نے آپ لوگوں کی اور ماشاءاللہ جتنے بھی مخصوص سوشل میڈیا کے گروپس تھے جنہوں نے پچھلے کوئی 4-4.5 سال سے مجھے اور میری فیملی کو صرف ریڈیکیول کی ہے، برا بھلا کا، میں نے میرے بچوں نے بڑی پیشنٹلی ہم نے سنا، کبھی جواب نہیں دیا۔ اب اس موقع پہ آ کر میں صرف آپ کے سامنے آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پیشنٹلی میری بھی باتیں سن لیں جس طرح میں نے ساری سنی ہیں، اور اگر کوئی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو، میری ٹیم آپ کے سامنے، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، کہ جو آپ پوچھیں گے۔ میرا نام خاور فرید مانک ہے، اور میرے ساتھ زاہد آصف صاحب ہیں، ہی از مائی لیگل اٹارنی ہے میرے، اور یہ میرے ساتھ ان کے اسسٹنٹ ہیں اقبال کاکڑ صاحب، یہ میری ٹیم ہے جی۔ مجھے تجربہ نہیں ان چیزوں کا، لیکن اینی وے میں بسم اللہ کروں گا۔ اب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں، اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے، جو کیس چل رہے ہیں، جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا، اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں، اس سلسلے میں میں تھوڑی سی یہ پیش کروں گا۔ ایک آڈیو آپ نے سننی ہے، اور صرف یہ 2 منٹ آپ نے دینے، اس کے بعد آگے میں اس پہ وضاحت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت کی مدت کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات۔ کو ضروری سمجھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ۔ تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور گن لیا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء، یعنی 3 طہر تک۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے۔ تو اس مدت کا تعین اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا ہے، لہٰذا اس سے کم مدت کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ فتاوی جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے اہم ترین فقہی احکامات جس کے اندر موجود ہیں، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کے کتاب الطلاق کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ در مختار کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہی لکھی گئی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، اس سے کم کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سنا، اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے، کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدت کا اتنا وقت ہے، آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے۔ کبھی کسی گھر میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رحم کرے، کبھی ایسا واقعہ حادثات طلاق کے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے منوعاً فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی، میں آپ کے سامنے آج نہ مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک، تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں۔ اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے، اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی، وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی، مہینہ سونا مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی۔ یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا۔ جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے، میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، عمر چیمہ تھے میرا خیال، عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ تھے میرا خیال اس وقت، انہوں نے یہ خبر دی، ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں۔ اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے۔ اور یہ میں شوڈ ہیو شو دم دس، یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔ جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں ہی کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا۔ اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا، آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی۔
اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا؟ اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں۔ دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا۔ تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہمیں صرف مثالیں دے رہے ہیں، یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے، آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اس سے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے، ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے، فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے۔ یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں۔ یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے۔ میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے۔ بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرے، میں کہا بیٹا اب ہاتھ سے بات گزر گئی تھی۔ 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ کی مسز کا ہے؟ میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی، اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں۔ میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کے تو بعد کی بات ہے، اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں۔ 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا۔ زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے۔ تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس گھر نے ان کو خراب کر دیا۔ مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ، ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں، اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا۔ کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپن شریف سے ہے، وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے، تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو وہ بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو، میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے، لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں، لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں، اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں،
اور بچے ادھر ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہوگی اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس ہے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے؟ اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی، بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئے گی، نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وکلا لگا رہے ہیں، اور ایک جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے، دیکھیں جی 39 دن میں ہو گئی. اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا. آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ، وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس پہ بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے، یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے، میں اس پہ زیادہ بولوں گا نہیں. باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی 1 جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے، جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ، گواہ بھی وہی، نکاح خواں بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے. اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں، اور ہر لاجک، ہر دلیل کو سامنے لا کے پریزنٹ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں. یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے، یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی، اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، دل سے ماننے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا، اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا بھی ضمیر گوارہ کرے گا، اس قوم کا ضمیر گوارہ کرے گا. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز، میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح، لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا، اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی، یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے، یہ 4 مہینے کیس چلے، اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں، ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں، اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاسپٹل میں ہے جی، کبھی طبیعت خراب ہے، پیشیوں پہ پیشی. اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی باتیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ ڈیلے کر رہے ہیں. میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں، جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہیں،
کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں۔ کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھا ہے؟ ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں، یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہیں، کیا بات ہے ججز کی، ججز نے، عدلیہ نے کمال کر دیا، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہیں پہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، یہ تو جی ملا ہوا تھا، جج یوں تھا، اور اس کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کی عزت یہاں پہ محفوظ ہی نہیں۔